السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ کسی انصاری صحابی کا جنازہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ میت کے لیے جو قبر تیار کی جا رہی ہے ابھی وہ قبر تیار نہیں ہوئی ہے، کچھ وقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قبرستان میں ہی ایک جگہ جلوہ افروز ہو گئے، اور صحابہ کرام آپ کے آس پاس بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس حدیث کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قبر کی تیاری میں کچھ وقت تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہی ایک جگہ بیٹھ گئے۔ علماء نے لکھا ہے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کوئی قبرستان اگر جاتا ہے بیٹھنے کی ضرورت ہے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن ہاں قبروں پر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، قبروں پر چلنا یہ درست نہیں ہے۔ جہاں گزرگاہ ہے، راستہ بنا ہوا ہے، وہاں چلنا گزرنا صحیح اور درست ہے۔ خیر، مجھے ایک دوسری بات کہنی ہے، یہ تو حدیث بڑی لمبی ہے۔ تو حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ گئے تو صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے۔ صحابہ میں بے پناہ ادب تھا، بے پناہ احترام تھا، اور ہمارے دین نے ہم کو ادب سکھایا ہے۔ اپنے بڑوں کا ادب کرو،
علماء کا ادب کرو، بزرگوں کا ادب کرو، اپنے والدین کا ادب کرو۔ ہمارے دین نے ادب کی تعلیم دی ہے۔ تو حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ صحابہ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، مثال دے کے کہتے ہیں ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے صحابہ کأنہم علی رؤوسہم الطیر، ایسے جامد اور ساکت ہمتن متوجہ ہو کے بیٹھ گئے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ پرندہ جو ہے جاندار کے اوپر نہیں بیٹھتا ہے، غیر جاندار پہ بیٹھتا ہے، یا پھر کوئی جاندار بالکل غیر جاندار کی طرح ساکت صامت حرکت نہ کرے وہاں بیٹھتا ہے۔ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ ادب و احترام کے ساتھ بالکل جامد اور ساکت اور صامت ہو کر بیٹھ گئے، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، نہ ہلتے نہ کھجلی کرتے، نہ اس کو انگلی کرتے، نہ بات کرتے، ہمتن رسول اللہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، زمین کی جانب آپ نے نگاہ مبارک رکھی ہے۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، آپ اس لکڑی سے زمین کورید رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا آپ بڑے غم میں، بڑے فکر میں، کسی چیز میں گہرائی کے ساتھ سوچ میں لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت براء کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اللہ کے رسول ایسی سر جھکائے بیٹھے رہے بڑے فکر کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور اٹھا کر 3 بار آپ نے فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، 3 بار آپ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد عذاب قبر پر آپ نے وضاحت فرمائی۔ مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنا ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اور حضرت براء ابن عازب نے صحابہ کا ایک طریقہ بتایا کہ اللہ کے رسول جب بیٹھے بیان کرنے کے لیے صحابہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئے، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ گئے، ادھر ادھر دیکھنا، دوسرے کاموں میں مشغول ہونا بالکل نہیں۔ صحابہ کا طریقہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں ہمتن متوجہ۔ علماء نے لکھا ہے دین کا بیان کہیں ہو رہا ہو، قرآن و حدیث کی بات کہیں ہو رہی ہو، کوئی آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ اللہ کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، چلو سن بھی رہے ہیں، ذکر بھی کر لیں گے، علماء نے کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو پوری توجہ سے سنو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، حدیث میں کیا ہے، حدیث میں رسول کا ہی تو فرمایا ہے نا، تو رسول کی بات سامنے آنے کا مطلب رسول ہی مخاطب ہے نا۔ تو صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ دین کی بات علماء نے لکھا اگر ہو رہا ہو تو پھر آدمی ذکر بھی نہ کرے، تسبیح بھی نہ پڑھے، بلکہ جو دین کی بات ہو رہی اس کی طرف توجہ دے۔ دین کی بات ہو رہی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بے توجہی کے ساتھ سن رہے ہیں، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے، تو اللہ دیں گے کہاں سے عمل کی توفیق؟ ارے عمل کی توفیق ملے گی کہاں؟ سب سے پہلا مرحلہ تو ہے آدمی ہمتن شوق ہو کر پوری توجہ کے ساتھ یہ دیکھے کہ رسول اللہ کی کیا بات ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں ایک بات، کئی باتیں ہیں لیکن وہ جو موضوع آئے گا میں عرض کروں گا، آج تو مجھے کسی اور موضوع پر عرض کرنا ہے، لیکن یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی بات آپ کہیں بھی سننے جائیں، جیسے ابھی تشریف لائے ہیں آپ حضرات،
یا کسی دینی مجلس میں جائیں، کسی دینی جلسے میں جائیں، اس کا ادب یہی ہے، عمل کے ارادے سے جائیں، پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، یہاں تک کہ اس مجلس میں ذکر اذکار میں لگنا بھی علماء نے فرمایا مناسب نہیں ہے، پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ انشاءاللہ ایسی سنیں گے نا؟ آپ حضرات تو سنتے ہی ہیں، ہمارے سامنے آپ حضرات ہیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ جو دیوار کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں میری نظر نہ پڑے، ایسے ہی کچھ نوجوان ہیں ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں میری نظر نہیں پہنچتی ہے، وہاں بیٹھ کر وہ موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کر دیوار کے پیچھے گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں، بات چیت میں لگے ہوتے ہیں۔ انتہائی غلط طریقہ ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے۔ بھائی اگر آپ کو دین کی بات نہیں سننا ہے مت سنو، آپ بات کر کے دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہو، دوسرا جو سننا چاہ رہا ہے اس کو بھی خلل ڈال رہے ہو۔ سوچو اللہ کے بندے، کیا تمہارا طرز عمل ہو گیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا گھر ہے، یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہوں گے نا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر کوئی اگر دنیا کی بات کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، اس دوران آدمی بات چیت کر رہا ہو، جب ذکر کرنا مناسب نہیں ہے علماء لکھ رہے ہیں، تو پھر دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں خود بھی نہیں سننا، دوسروں کی توجہ کو بھٹکانا، یا وہ نوجوان کہ جن کو ان کے دکان کے جو مالکین ہیں بیچارے بھیجتے ہیں جمعہ میں جاؤ، سب نہیں ماشاءاللہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ ایسے نوجوان جن کو موبائل کا فتنہ، موبائل کا شوق، وہ ایسی جگہ چھپ کے بیٹھتے ہیں جہاں نظر نہ پڑے، کہیں کنارے میں، کہیں کونے میں، یہاں وہاں، یہاں تو نہیں، اوپر بیٹھتے ہیں، یہاں وہاں بیٹھتے ہیں اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ انتہائی غلط بات ہے۔ دیوار کے پیچھے بھی آپ اگر بات کر رہے ہو تو ایک دینی مجلس کے احترام کے خلاف ہے۔ نبی کی بات ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنی بات کر رہے ہو۔ بھائی آپ آئے ہیں پہلے کسی لیے بیان سننے کے لیے نا، اللہ رسول کی بات سننے کے لیے ہی نا۔ ہاں کسی کو نہیں سننا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو آخر میں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں، لیکن پہلے آ کر دیوار کے پیچھے بیٹھ کر اور پھر وہاں دنیا کی باتوں میں لگنا، نہ خود سننا نہ دوسروں کو سننے دینا، انتہائی غلط طریقہ ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ کس طرح صحابہ رسول اللہ کی مجلس میں ہمہ تن گوش ہو کر، پورے طور پر متوجہ ہو کر سرکار کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ یہاں سرکار نہیں ہے لیکن سرکار کی احادیث تو ہیں، سرکار کے ارشادات تو ہیں، سرکار کے فرمان تو ہیں نا۔ ظاہر سے بات ہے دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہاں سے اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے نا، عمل کی نیت سے سنیں گے نا، اخلاص کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر پہلے قدم پہ ہی نہ اخلاص ہے نہ عمل کا ارادہ ہے، بس ایسے ہی بیٹھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے تو وہی معاملہ ہوگا جو آپ چاہیں گے نا۔ پہلے ہمارا معاملہ بدلتا ہے پھر اللہ کا معاملہ بدلتا ہے۔ ہم اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے بیٹھیں تو 10 باتیں ہو رہی تو 2-4 باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ ایسا کریں گے نا، توجہ سے سنیں گے۔ آج جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ اصل میں آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ اسلامی کیلنڈر جو ہے، قمری کیلنڈر بھی جس کو بولتے ہیں، چاند کا جو سال ہے اس کا آج پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام۔ محرم الحرام سے
اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، پہلا مہینہ ہے وہ، اور آج پہلا دن بھی ہے۔ کل تک اگر ہم لکھتے تھے 1446 ہجری، تو آج سے ہم کیا لکھیں گے؟ 1447 ہجری۔ سال بدل گیا، نیا سال آ گیا، اسی لیے بہت سارے لوگ اس نئے سال پہ جو ہے مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ خیر، بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بھی دعا کریں گے اللہ یہ آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہر طرح کے آفات و بلیات سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ نیا سال آیا، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو قمری کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، محرم الحرام پر شروعات ہے، اور ذی الحجہ پر جس کا اختتام ہے۔ ہم میں بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں، ان کی بات چھوڑو، جو پڑھے لکھے ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگوں سے اگر کہیے گا کہ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کے نام شمار کرا دو، بہت کم لوگ ملیں گے۔ ہاں، 2-1 مہینے شعبان کا مہینہ ہے، شب برات یاد رہتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے وہ معلوم رہتا ہے، لیکن اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ معلوم رہتا ہے، لیکن عام طور سے 12 مہینے چونکہ ہم یاد نہیں کراتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم ان کی ہوئی، اور اکثر لوگوں کو جنوری سے لے کر دسمبر تک یاد ہے۔ چلو، یاد کرنا برائی کی بات نہیں ہے، وہ شمسی نظام ہے، وہ سورج سے لیا گیا ہے، اور یہ قمری چاند، قمر چاند کو کہتے ہیں، قمری کیلنڈر، چاند والا کیلنڈر۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کو، قمری کیلنڈر کو، اس کے مہینوں کو، اس کے حساب کو یاد رکھنا امت مسلمہ کے اوپر فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، جیسے جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگوں نے اگر جنازے میں شرکت کر لی تو باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن کسی نے بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، سب کے اوپر وبال آئے گا، سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو جنازے کی نماز جیسے فرض کفایہ ہے، ایسے ہی قمری کیلنڈر کا، اسلامی کیلنڈر کا یاد رکھنا، اس کے حساب کو استعمال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے اندر رواج ہے، ہمارے اندر ہلال کمیٹی ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، دوسرے مواقع پر اس کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، تاریخوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان کو کرنا چاہیے، چلو آپ وہ کیلنڈر کا استعمال کر رہے ہو تو اسلامی کیلنڈر کا بھی استعمال کرو، اس کے مہینوں کے نام کو یاد رکھو۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلامی بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہے۔ بھائی، عید الفطر کی نماز کب ہوگی؟ کب ہوگی بھائی؟ یکم شوال، پکی بات جو ہے، عید الفطر کی نماز کب ہوگی؟ پہلی شوال کو، شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو۔ عید الاضحیٰ کی نماز کب ہوگی؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ شب قدر کب ہے؟ رمضان المبارک 27ویں شب۔ شب برات کب ہے؟ 15ویں شعبان کی شب۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ عرفہ کا روزہ کب ہے؟ محرم الحرام کا روزہ کب ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو قمری کیلنڈر سے اصل میں متعلق ہیں۔ ان احکام کو جاننے کے لیے قمری کیلنڈر کو جاننا ضروری ہے، یہ فرض کفایہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اور ویسے تو ہم کہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو یاد کرائیں، یہ 12 مہینے جو چاند کے مہینے ہیں، اور یہ مہینہ جو چاند کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے آنے کے بعد یہ محرم، صفر، ربیع الاول یہ اسلام نے نہیں کیا ہے، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے بہت پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ اسلام جب آیا تو اس نے اس کو باقی رکھا۔ اسلام نے ان مہینوں کو باقی رکھا۔
ہاں البتہ سن کا تعین نہیں تھا کہ ہمارے سن کی شروعات کیسے ہو. جیسے آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 1447 ہجری، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس واقعے کی طرف یاد دلانا ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا، مکۃ المکرمہ کو چھوڑا تھا، اپنے زمین و جائیداد کو چھوڑا تھا، اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، دوست و احباب کو چھوڑا تھا اور اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ ہجرت کیا تھا، اس واقعے کو 1447 سال ہو گئے. اور یہ واقعہ بعد میں پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا کہ بھئی ہمارا سن، اس وقت سن کی شروعات نہیں تھی، مہینے تو تھے ٹھیک ہے، سن کچھ اور ہوا کرتا تھا. کوئی بڑا واقعہ پیش آیا وہاں سے سن شروع کر لیتے تھے، کوئی بڑا آدمی وہاں سے شروعات کر لیتے تھے. جیسے اسلام سے پہلے عام الفیل کا سن چلا کرتا تھا. عام الفیل کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے مکۃ المکرمہ میں وہ واقعہ جب ابرہہ اشرم ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، اللہ نے ابابیل کے ذریعے کنکری برسائی. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. بڑا عظیم واقعہ تھا، ایسا تاریخ میں نہیں ہوا تھا. اس کے بعد سے مکے کے لوگوں نے سن وہاں سے شروع کیا. عام الفیل 1، عام الفیل 2، عام الفیل 3، یعنی اس واقعے کو 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے. اس طرح کے واقعات چلا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات آئی بھئی ہمارا ایک سن ہونا چاہیے. صحابہ بیٹھے مشورے کے لیے. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر سے کہا کہ حضرت یہ بات درست نہیں ہوگی کہ ہمارے سن کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے ہم رکھیں. بڑا واقعہ ہے دنیا کا، آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس سے بڑا کیا واقعہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے آنے سے دنیا کی ظلمت ختم ہوئی ہے، لہذا بڑا واقعہ ہے، وہاں سے ابتدا کریں گے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے وہ تاریخ شمسی انہوں نے شروع کر رکھا ہے. اگر ہم نے بھی اپنے نبی کی تاریخ پیدائش سے شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا عیسائیوں سے، نصرانیوں سے ہماری مشابہت ہوگی. اور اسلام نے غیروں کی مشابہت سے ہر جگہ روکا ہے. اسلام نے ہر جگہ روکا ہے، غیروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں بھائی یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی تاریخ سے سن شروع کر لیں، چونکہ عیسائی اپنے نبی کی جو ہے یوم ولادت سے سن شروع کر چکے ہیں، مشابہت نہیں کچھ اور. کسی اور صحابی نے کہا پھر تو اس دن سے ہمیں اپنے سن کی شروعات کرنی چاہیے جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اتری ہے. غار حرا میں سب سے پہلی وحی جب اتری ہے اور قرآن کے نزول کی شروعات جہاں سے ہوئی ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے، وہاں سے شروعات کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی بڑی دور رس نگاہ تھی حضرت عمر ابن خطاب کی، بڑی دور رس نگاہ تھی، بڑا عظیم انسان تھا، بڑا عظیم انسان. شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، عمر مراد مصطفیٰ ہیں. تمام صحابہ جو ہیں مرید مصطفیٰ ہیں، گئے اسلام قبول کیا ہے. حضرت عمر وہ ہیں کہ اللہ سے مانگ کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. وادی بطحا میں اس زمانے میں 2 آدمی بڑے دبنگ بڑے انسان تھے، ایک تو حضرت عمر ابن خطاب اور دوسرا عمرو ابن ہشام ابو جہل جس کو کہا جاتا ہے. یہ دونوں وادی بطحا میں بڑے طاقتور تھے. تو اللہ کے رسول نے دعا مانگی اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کے جھولی میں عطا فرما دے تاکہ اسلام کو تقویت اور تائید ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی دونوں میں سے کوئی دے دے. اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. اسی لیے کہتے ہیں تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں اور عمر مراد مصطفیٰ ہے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے.
اور آج جو یکم محرم الحرام کی تاریخ ہے نا، یہ یکم محرم الحرام کی تاریخ یاد ہے، معلوم ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کا دن ہے۔ ہم کو پوری تاریخ میں حضرت حسین کی شہادت کا دن تو معلوم ہے کہ 10 محرم کو وہ شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، لیکن حضرت عمر ابن خطاب اللہ اکبر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل گیا ہوتا، پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ اور رحیم کہتے ہیں عمر جیسا جری انسان، اگر اسلام کو ایک اور ایسا عمر مل گیا ہوتا، کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی بھی سیرت پڑھنی چاہیے۔ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات آئی کہ جس دن سے وحی کا نزول شروع ہوا ہے وہاں سے ہم سن کی شروعات کر لیں۔ حضرت عمر دور رس تھے، بڑی نگاہ دور تک، کہا نہیں، اسلام کی شروعات جہاں سے ہوئی ہے مسلمانوں پر مصائب ٹوٹ پڑے ہیں۔ صحابہ جب مکے میں جن جن لوگوں نے اسلام کا اعلان کیا ہے، مارے گئے، ستائے گئے، ظلم ڈھایا گیا، پتھروں پر لٹائے گئے، ریت پر لٹائے گئے، ہر طرح سے مظالم ہوئے ہیں۔ فرمائے کہ اسلام کی شروعات جہاں سے ہوئی ہے مسلمانوں پر مظالم بڑھے ہیں۔ کوئی اور؟ تو کسی نے کہا پھر تو ایسا کریں ہجرت سے ہم شروعات کر لیں، جہاں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کو چھوڑا ہے، اللہ کا حکم آیا۔ اور کب چھوڑا ہے وطن؟ وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جہاں آدمی پیدا ہو، پلا ہو، بڑھا ہو، جہاں زمین ہو، جائیداد ہو، رشتہ دار ہو، گھر دار ہو، وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آخری درجے میں آدمی چھوڑتا ہے۔ مجھے یہاں بات یاد آ رہی ہے، عرض کر دوں، سوشل میڈیا پہ یہ بات گشت کرتی رہی پچھلے دنوں کہ ایک امام مولانا شہباز انصاری صاحب نے پھانسی لگا لیا۔ ابھی پچھلے دنوں قریب کی بات ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بہت ہی چرچا ہو رہا تھا اس کا کہ مولانا شہباز انصاری نے پھانسی لگا لیا اپنے کمرے میں۔ مسجد کے تیسری منزل پہ ان کا حجرہ تھا، اس حجرے میں انہوں نے پھانسی لگا لیا۔ پھانسی لگانے سے پہلے انہوں نے سوسائڈ نوٹ چھوڑا، میں کیوں یہ کر رہا ہوں کام۔ اس میں لکھا انہوں نے کہ میں جانتا ہوں خودکشی کرنا حرام ہے۔ 30 پر 1 سال عمر ہے، نوجوان آدمی ہیں، بیوی ہیں، 2 بچے ہیں۔ بیوی بچے گھر میں رہتے تھے کیونکہ مسجد کی طرف سے گھر کا انتظام نہیں تھا، حجرے میں رہتے تھے وہ۔ 31 سال کی عمر ہے، انہوں نے خودکشی کر لیا۔ اور جو خودکشی نوٹ چھوڑا اس میں لکھا انہوں نے، میں جانتا ہوں کہ خودکشی حرام ہے، قرآن و حدیث کے روح سے بالکل حرام ہے اور حرام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حالات ایسے ابتر ہو گئے ہیں، میرے لیے جینے کا کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ٹارچر، مسجد کے لوگوں کی طرف سے ٹارچر، اماموں کو ٹارچر کیا جاتا ہے نا آج کل، ہر آدمی سمجھتا ہے ٹارچر کرو ان کو۔ اور ساتھ میں قرضہ اتنا ہو گیا تھا، ظاہر ہے 10-12 ہزار کی تنخواہ مل رہی ہے، گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، بیمار ہو گئے کوئی گھر میں تو قرضہ لے لو، شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا تو قرضہ لے لو، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو قرضہ لے لو۔ 10-12 ہزار میں گھر تو نہیں چلتا نا، مسجدیں عالی شان بن رہی ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا قرضہ لیا، اتنا قرض ہو گیا ہے، اتنا ٹارچر ہوا، میں جانتا ہوں خودکشی حرام ہے، لیکن میں برداشت اب نہیں کر سکتا ہوں، اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں۔ تو زندگی کو ختم کرتا ہے بالکل آخری حالت میں نا، جائز نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن جس نے خودکشی کیا ہے یقیناً اس پر حالات بڑے سنگین حالات ہوں گے، ہے نا بھائی؟ یہ اماموں کے حالات ہیں، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، مختلف انداز سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ناقابل معافی جرم ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں،
اللہ کی عدالت میں تو جواب دینا ہی پڑے گا، اس دنیا میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہاں سے یاد آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، صحابہ ہجرت کر رہے ہیں۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا ان کو ستایا گیا مکے کے سرزمین میں صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ نے کہا چلو اب مکہ چھوڑو، مدینہ ہجرت کر کے جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضرت عمر سے کہ جس تاریخ کو ہجرت کیا ہے اس تاریخ سے ہم اپنے سن کا آغاز کریں گے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب سے مسلمان نے ہجرت کیا ہے اللہ نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمایا ہے، وہاں سے اسلام کے اقبال کی شروعات ہے، مسلمانوں کے فتوحات کا زمانہ ہے۔ مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ آئے اور اس کے دوسرے سال ہی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اللہ نے فتوحات عطا فرمائی، پھر وہ فلاں واقعات۔ تو ہجرت کے واقعے سے اللہ نے اسلام کو شوکت و بلندی عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے سن کا آغاز جو ہوگا وہ ہجرت کے واقعے سے ہوگا، تاکہ ہر سال جب یہ سن بدلے، کل 1446 تھا اب 1447 ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا، تاکہ یاد رہے کہ ہجری، اسی لیے آپ اس کے آگے لکھتے ہیں چھوٹی ہاں، یعنی ہجری ہجرت کو یاد دلاتا ہے۔ تو ہر سال یہ نیا سال آ کر مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ تم ہجرت کے واقعے کو یاد رکھو۔ آج وطن چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، آج کچھ اور قربانی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قربانی کا لفظ آیا تو کہیں قربانی وہ بکرے والے قربانی مت سمجھ لینا۔ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے کیا مولانا محرم میں قربانی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ مت سوچ لینا۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے لیے تو قدم قدم پر قربانی دینا پڑے گا۔ بھئی گناہ چھوڑنا ہے، قربانی دینی پڑے گی۔ غیبت کی عادت تمہارے اندر بیٹھ گئی ہے، چھوڑنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ دوسروں کو اذیت پہنچانے کی عادت تمہارے اندر پڑ گئی ہے، چھوڑنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ آج اسلام کو مطالبہ یہ ہے کہ قربانی دو، بغیر قربانی کی تمہارے عادتیں نہیں بدل سکتی ہیں۔ صرف تقریر سن لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بدلنے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ہاں بھائی ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اور نیا سال آ کر یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، سمجھو 70 سال اللہ نے عمر رکھی، اللہ کرے 100 سال ہو تو ایک سال اور کم ہو گیا نا بھائی، ایک سال گزر گیا تو ایک سال اور کم ہو گیا۔ جیسے بیوپاری لوگ ہوتے ہیں اپنے کاروبار کا حساب لگاتے ہیں، پچھلے سال میں کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا۔ بھائی مسلمان تو اصل میں آخرت کا تاجر ہے، دنیا کی کیا خوشی، دنیا کا کیا غم، دنیا میں خوشی میں رہے تو بھی، غم میں رہے تو بھی، کیا بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مسلمان کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے لیے جیتا اور مرتا ہے۔ نیا سال آیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا پچھلے سال کا جائزہ لیں، کیا پچھلے سال میں ہم نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا، ہم نے نمازیں کتنی پابندی سے پڑھی، ہم نے کتنے گناہ چھوڑے، ہم نے کتنا غلط کیا۔ جو ہو گیا چلو کم سے کم آنے والے سال میں تو طے کرو انشاءاللہ اس آنے والے سال میں ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کریں گے تو ہی نہ بات ہوگی۔ یہ صرف نمازی ایک مسئلہ نہیں ہے، نماز تو اللہ کا حق ہے نا بھائی۔ مجھے اسی قبر کی بات یاد آ رہی ہے، قبر کا جو سلسلہ چلا رہا تھا نا، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے احوال القبور، قبر کے حالات۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ لمبا ہے، میں پورا واقعہ نہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، شام ہوئی تو کھیت سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، راستے میں ایک مقبرہ تھا، ہم نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، مغرب قضا ہو جائے گی گھر جاتے جاتے۔
ہمارے ساتھیوں نے وہی مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کے بعد تسبیح پڑھنے میں لگ گئے ہم لوگ. تو میں نے سنا قریب سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کسی کی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے بازو سے. جہاں سے آواز آ رہی تھی ادھر اٹھ کے گیا میں، تو میں نے دیکھا کہ قبر کی طرف سے آواز آ رہی ہے. پھر سمجھ میں بات نہیں آئی، میں قبر کے قریب گیا، آواز لگایا تو آواز آ رہی ہے. اب یہ کہنے لگے پتہ نہیں ہمارے دماغ ذہن کا خلل ہے یا وہم ہے، پتہ نہیں کیا ہے. میں اپنے ساتھیوں کو بلا کے لایا جو نماز پڑھ رہے تھے، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ آئے، ذرا اس قبر سے آواز آ رہی سنو. انہوں نے بھی کان لگائے، ہاں آواز آ رہی ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، چیخ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہا تھا، جو چیخ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا قد کنت اصلی وقد کنت اصوم. کیوں مار رہے ہو؟ میں تو نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا تھا، میں تو روزے بھی پابندی سے رکھتا تھا. فرشتے مار رہے ہیں، قبر میں ٹھکائی ہو رہی ہے، چیخ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے وہ مردہ؟ میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا اور میں تو روزے بھی پابندی سے رکھتا تھا. آج ایک طبقہ سمجھتا ہے نماز پڑھ لینا ہی دین ہے، روزہ رکھ لینا دین ہے، عمرہ کر لینا دین ہے، حج کر لینا دین ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام دین ہے. سب سے بڑا دین حقوق العباد ہے. کسی کو گالیاں نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا مال حرام نہ کھاؤ، کسی پر تہمتیں نہ لگاؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو. یہ بہت بڑی عبادت ہے. حاجی صاحب حج کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور گالیاں بھی بک رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، قبر میں حساب ہو رہا ہے. لمبا واقعہ انشاءاللہ پھر ورث کروں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے شروع کیا. تو محرم الحرام کا سال 9 کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم ہجرت کے اس واقعے کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں بھی طے کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، گناہوں کی طرف سے ہجرت کریں گے، برائیوں کی طرف سے ہجرت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ محرم الحرام کا مہینہ، بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں، بھائی وقت ہو جائے تو آپ بتائیے گا، چونکہ سامنے گھڑی ہے لیکن خیال نہیں رہتا ہے، وقت بڑھ جائے گا تو پھر مشکل ہوگا. آپ بتائیے، آپ کی ذمہ داری بتا دیجئے. پروپیگنڈا. دین آج ہم عالموں سے نہیں سیکھ رہے ہیں، غیروں سے، قصے کہانیوں سے، قوالیوں سے اور گانے والوں سے سن رہے ہیں. ایسی ویسی کتابیں مل گئی وہاں سے سن رہے ہیں. مسلسل پروپیگنڈے کے ذریعے سے آج بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیا گیا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ ماتم کا مہینہ ہے. محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ ہے. محرم الحرام کا مہینہ سینہ کوبی کا مہینہ ہے. محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. محرم الحرام کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، دکان مکان کا ابتدا افتتاح نہیں کرنا چاہیے. بالکل غلط ہے جو غیروں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے. کیا کہو گے آپ؟ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ وہ منحوس مہینہ ہے، دنیا کیا کہے گی؟ تمہارے سال کا پہلا مہینہ منحوس مہینہ ہے نا بھائی. نہیں نہیں نہیں، محرم الحرام محرم کے مہینہ ہے، حرمت والا، احترام والا. تو اس کے معنی ہی ہے حرمت والا، احترام والا. اور بہت سارے واقعات جو محرم الحرام میں پیش آئے میں عرض کروں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ وہ بھی بڑا واقعہ ہے، محرم الحرام کے 10 تاریخ کو کربلا میں پیش آیا، میں اس کے بارے میں عرض کروں گا. لیکن یہ کہنا کہ محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ غلط ہے، شریعت پر تہمت اور الزام ہے. غیروں نے یہ بات اڑائی ہے، مسلمان بھی یہ سمجھ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا، ایک صاحب آئے ایک مولانا کے پاس، کہنے لگے مولانا ہماری شادی کو 5-6 مہینہ ہوا ہے اور ہماری امی جان کہتی ہیں کہ اپنی بیوی کو محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے، بیوی کو میکے چھوڑ کے آ جاؤ اور پھر 10 تاریخ کے بعد لے کے آنا. تو میں نے پوچھا والدہ سے کیا وجہ کیا ہے، شادی ابھی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ کے آ جاؤ. ہماری والدہ کہتی ہے نہیں، محرم الحرام کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک نئی نویلی دلہن کو پردہ کرا دیا جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ بتلائیے. حضرت نے سر پکڑ لیا. آج اس جدید دور میں، تعلیم یافتہ دور میں، دنیا
دنیا کے معاملے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، دین کے معاملے میں مسلمان آج بھی ایسا اندھا بنا ہوا ہے، آج بھی کہتا ہے، مائیں گھروں میں کہتی ہیں کہ نئی نویلی دلہن کو 1 محرم سے 10 محرم تک پردہ کرا دینا چاہیے۔ بھائی مولانا نے کہا، نہ میں نے قرآن میں پڑھا، نہ حدیث میں پڑھا، نہ کسی بزرگ نے کہا، یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا ہے؟ بھئی ایک بار نکاح ہو گیا، دونوں حلال ہو گئے، اب ان کو چھپنے چھپانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، نوشین، محترمہ نوشین